تو ہمارا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ زمانے کے امام زندہ ہے، موجود ہے، اور نہ صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ وہ ہمارے اعمال پر شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، ہمارے عریضوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جملہ آپ کی خدمت بیان کروں جو چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور یہ آپ کے ہمارے سب کے لیے جملہ ہے۔ ابو خالد کابولی سے جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور ابو خالد کابولی یہ وہ ایسے صحابی ہیں کہ روایت کا جملہ یہ آتا ہے کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے، جو حقیقی چاہنے والے تھے، حقیقی جانثار تھے، وہ تو شہید ہو گئے، اور جو لوگ بچ گئے تھے، اور محسوس ہوتا ہے کہ اہل بیت رسول کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے، جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے اکثریت مرتد ہو گئی تھی۔ روایت کا جملہ یہ ہے ارتد الناس بعد قتل الحسین الا ثلاثہ، کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 افراد کے۔ ان 3 افراد میں سب سے پہلے کون ہے؟ ابو خالد کابولی، اور پھر یحییٰ بن ام طویل اور جبیر ابن مطعم۔ یہ 3 افراد وہ تھے کہ جو خاص الخاص صحابی ہیں چوتھے سرکار کے۔ چوتھے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں ابو خالد کابولی سے، فرماتے یا ابا خالد، اے ابو خالد یاد رکھو، ان اہل زمان غیبتہ القائلین بامامتہ والمنتظرین لظہورہ افضل اہل کل زمان۔ فرماتے یاد رکھو اے ابو خالد کابولی، وہ افراد کے جو آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اور ہمارے آخری فرزند کی غیبت میں انتظار کر رہے ہوں گے اور ان کی امامت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، یہ ایسے شیعہ ہوں گے جو باقی تمام زمانوں کے شیعوں سے فضیلت رکھتے ہوں گے۔ تو انسان اپنی قدر و قیمت کو محسوس کرے کہ آج کے دور کے اندر غیبت امام زمانہ میں ہم وجود امام زمان پر اعتقاد رکھے ہوئے ہیں، تو ہر زمانے کے مومن سے، ہر زمانے کے شیعہ سے افضل ہیں۔ اور یہ ایک مقام پر روایت نہیں ہے، روایت اس طرح کی بہت ساری ہیں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے، تفصیلی روایت ہے، بس میں ایک جملہ عرض کروں گا، نوجوان دوست اگر اس کو سرچ کرنا چاہیں تو دیکھیے گا۔ نبی اکرم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے مجمع کے اندر مخاطب ہو کر فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، تم بتا سکتے ہو کہ کون سی ایسی مخلوق ہے جس کے ایمان لانے پر تمہیں تعجب ہوا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں فرشتوں کے ایمان لانے پر تعجب ہے۔ کہتے فرشتے ان کے ایمان لانے پر تعجب ہے، انہوں نے جو حکم دیا گیا ہے ویسے ہی کام کرتے ہیں، کسی کو قیام کے لیے کھڑا کر دیا گیا وہ قیام میں ہے، جس کو رکوع کے لیے کھڑا کیا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے کے لیے کھڑا کیا وہ سجدے میں ہے، جسے جو حکم دیا گیا ہے ویسی ہی اطاعت کرتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم کا جواب یہ تھا اے صحابہ، اے میرے جانثارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں فرشتوں کے ایمان کی تم بات کرتے ہو؟ ارے فرشتے تو وہ تھے جن کے اوپر پروردگار کی مستقیم وحی نازل ہوتی تھی، اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو تم اور ہم ایمان لے کر آئیں گے، تو تمہیں ان کی ایمان لانے پر تعجب ہو رہا ہے۔ پھر عرض کرنے لگے کہ کیا انبیاء وہ ہیں کہ جن کے ایمان لانے پر تعجب ہونا چاہیے؟ کہ انبیاء کی تم کیا بات کرتے ہو؟ صحیح ہے انبیاء کی زحمتیں بہت ہیں، کسی کو کاٹا گیا، کسی کو کانٹوں کے ساتھ بچھا دیا گیا اور وہ چلتے رہے، کسی کو زحمتیں دی گئی، جناب نوح کی طرح پتھر مارے گئے، یہ سارے کام وہ ہیں۔ لیکن انبیاء کرام تو وہ تھے کہ جو مستقیم خدا سے گفتگو کر رہے تھے، وحی الہی نازل ہو رہی تھی، لہٰذا ان کی ایمان لانے پر تمہیں کیا تعجب ہے؟ اب سنیں گے ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے فنحنو، پھر آپ کو ہمارے ایمان لانے پر تعجب ہوگا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ پیغمبر اکرم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا بھائی تم ایمان نہ لاؤ گے تو کون ایمان لائے گا؟ تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، تم نے تو میرے اخلاق کو دیکھا ہے، میری نمازوں کو دیکھا ہے، میری زندگی کو دیکھا ہے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ تو کون ایمان لے کر آئے گا؟ صحابہ کرام عرض کرتے پھر تو ہم پریشان ہو گئے، آپ بتائیے پھر کون سی ایسی مخلوق ہے جس کو آپ تعجب کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان لانے پر ہمیں تعجب ہے؟ تو فرمانے لگے ایک قوم ایسی ہے جو ہمارے بعد پیدا ہوگی، وہ تم نہ ہوگی، وہ تمہاری اولاد نہ ہوگی، وہ بہت بعد کی قوم ہوگی، وہ ہمیں نہ دیکھے گی، ہماری آل کو نہ دیکھے گی، صرف لکھی ہوئی عبارتوں کو دیکھے گی اور ہم پر بھی ایمان لے کر آئے گی، خدا پر بھی ایمان۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایمان لے کر آیا ہے اور نبی اکرم پر ایمان ہے، آل رسول پر ایمان ہے، زمانے کے امام پر ایمان ہے، تو یہ سب سے بہترین مومن ہے جو ہر زمانے کے مومن کے مقابلے میں بہتر ہے۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين